السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے 27ویں پارے کا خلاصہ۔ 27واں پارہ جب شروع ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا اور فرشتے کیسے عذاب لے کر گئے اس کو مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور لوط علیہ السلام پر کیسے فرشتے عذاب لے کر گئے وہ واقعہ، قوم عاد، قوم سمود، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، قوم نوح، ان تمام قوموں پر جو عذاب آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو ان پر عذاب آیا تھا، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے سورہ طور شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کر وطور ہے نا، بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان دونوں کے درمیان میں آڑ کر دی جائے گی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اور جنت والے کیسے عیش و آرام میں ہوں گے، ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ وہ لوگ متقی جو لوگ ہوں گے نا وہ بہترین جنت میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو، یہ سب تمہارے دنیا میں نیک اعمال کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعامات ملے ہیں۔ وہ لوگ لمبی لمبی قطاریں لگائے اونچی اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو نکاح ہے وہ حوروں سے فرمائے گا، اور ایمان والوں کی اولاد میں جو ایمان لے کر آئے ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے ہم لوگ اپنے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں نا، ایسے ہی جنت میں بھی ہم لوگ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور ان جنتیوں کو کبھی کبھی پھل، کبھی گوشت، اور جو بھی ان کی خواہش ہوگی وہ ان کو دیا جایا کرے گا۔ ان کو پینے کے لیے بہترین شراب دی جائے گی، شراب مطلب دنیا والی شراب نہیں بلکہ لذیذ شراب، اور آپس میں وہ جو ہے نا مزے کریں گے، تفریح کریں گے، دل لگی کریں گے، نہ ان کو کوئی گناہ ملے گا، نہ ان کے بیچ میں کوئی نفرت ہوگی، عیش و آرام ہی ہوگا بس۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے احوال کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں شامل فرمائے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صبر کی تاکید کی گئی کہ جو مشرکین مکہ اور کفار باتیں بناتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے اور پریشان نہ ہو، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ پھر سورہ نجم شروع ہو جاتی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ معراج کا جو واقعہ پیش آیا تھا تو مشرکین اور کفار نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ کاہن ہو گئے، یہ تو ان کو مجنوں کہا، پاگل کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ بالکل صحیح ہے، اور تمہارے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھی جو کوئی بات کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، اور جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے ان کو، اس فرشتے کو انہوں نے دیکھا بھی ہے، اور جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ بالکل صحیح ہے۔ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کے نظارے دیکھے، سدرۃ المنتہا تک گئے، جہاں پر ایک مرتبہ فرشتہ جائے، ون ٹائم 70,000 فرشتے جو ہے نا طواف کرتے ہیں، پھر زندگی بھر ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے سدرۃ المنتہا، ہے نا۔ اور وہیں پاس میں جنت بھی دیکھی، اور اس وقت اس درخت پر کچھ چھایا ہوا تھا، بیری کا ایک درخت۔ تو یہ تمام معراج کے واقعے میں جو کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو معراج کے سفر کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل سچ ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور حقیقت یہ جو برے کام کرے گا، جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے کاموں کا بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جو اس نے کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو کچھ کرتے ہیں یہی ہمارے آخرت میں کام آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ قمر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قمر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اسی بات کو بیان فرمایا کہ قیامت آنی ہے، عذاب ہو کر رہے گا۔ دیکھو پچھلی قوموں پر کیسے عذاب آیا۔ پچھلی قوم عاد، قوم ثمود، یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن اللہ کی جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اب مشرکین مکہ اور کفار کے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ یہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے پچھلی قوموں نے کی۔ پچھلی قومیں تو بھی بہت طاقتور تھیں، تمہارے اندر تو کچھ طاقت نہیں ہے، اس لیے باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ اس قرآن کو ہم نے بڑا آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو سورہ قمر کے اندر بیان فرمایا۔ پھر سورہ رحمان شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، مرج البحرین یلتقیان، ہے نا، اور کل من علیہا فان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ایک ایک نعمت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں جس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے سورہ رحمان کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور انسان کو تنبیہ کی کہ دیکھ اللہ کی تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں جنتیوں کے احوال کا ذکر فرمایا کہ جنت میں مزے میں ہوں گے، ہے نا، ان کی حوریں خدمت کر رہی ہوں گی، بڑے مزے میں عیش و آرام میں ان کی زندگی گزرے گی اور وہاں موت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جو ہے نا اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، فرمایا کہ اے انسانوں اور اے جناتوں، اگر تم میں یہ طاقت ہے، اپنی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ اگر تم میں طاقت ہے کہ تم زمین اور آسمان کی حدوں سے آگے بڑھ سکو تو ذرا نکل کر دکھاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک زبردست طاقت کے بغیر ہرگز یہ نہیں کر سکتے۔ اگر نکلنا چاہو گے بھی تو تم پر ایک آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا اور پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کائنات سے پہلے تو کوئی باہر جا ہی نہیں سکتا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ بیان فرمایا، سورہ واقعہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ، کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، قیامت کا واقع ہونا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، اور جنتیوں میں بھی ایک گروہ وہ ہوگا جو نیکیوں میں بہت آگے ہوگا، اس کو اعلیٰ جنت ملے گی۔ سیدھے ہاتھ میں جس کو نام اعمال دیا جائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ جہنمی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے احوال کو ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی سوال کیے ہیں کہ بتاؤ آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک صاف رہتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ سورہ الحدید شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی کو بیان فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور آگے اس بات کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والے مردوں اور عورتوں کی نیکیوں کا نور ان کے آگے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہوگا۔ تو جو منافق لوگ ہوں گے نا، منافق مشرکین کفار، اس دن ایمان والوں سے کہیں گے ذرا رکو، ہمیں اس نور میں سے کچھ دے دو، کیونکہ اندھیرا ہوگا، نیکیوں کا نور ہی انسان کے کام آئے گا۔ لیکن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اور پھر ان ایمان والے اور منافق لوگوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ اب اندر تو ایمان والوں کے لیے رحمت ہوگی، وہیں باہر منافقین کے لیے عذاب ہوگا۔ جو دیوار حائل ہوگی نا تو ایمان والے تو مزے میں ہوں گے، اور منافقین کفار مشرکین یہ سب جو ہے نا عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو ایمان والے کہیں گے یقیناً تم رہتے تو ہمارے ہی ساتھ تھے، مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے اور خواہشات کے غلام بنے ہوئے تھے، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اسی لیے تمہارا اب انجام یہی ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہو ہی گیا ہے، اب تمہاری موت آ گئی یا تمہاری قیامت آ گئی۔ اس طرح تم شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اور آج نہ تو تم سے اور نہ کافروں سے کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا،
بلکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا ہے اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، ساتھ میں ترازو بھی اتارا ہے نا، تاکہ سب لوگ پوری طرح انصاف پر قائم رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، انصاف کے ساتھ بھیجا۔ تو اس طرح سے ہمارا سورہ الحدید مکمل ہو جاتی ہے اور 27واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔